اب سی آتے ہیں روزے کی بات کے اوپر. روزے میں خواتین جو کھانا پکا رہی ہوتی ہیں اگر وہ چکھ لیتی ہیں, ظاہر ہے ان کی ضروریات میں سے ہے, تو کس مقدار میں چکھ سکتی ہیں؟ آیا چکھ لینے سے ان کے روزے کی صحت برقرار رہے گی؟ نہیں, اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ بھی امام بخاری صحیح بخاری میں تعلیقاً لے کر آئے ہیں. کئی ساری چیزیں وہ لے کے آئے ابن مسعود سے کہ روزہ دار جو ہے وہ سرما لگا سکتا ہے, تیل لگا سکتا ہے, ہنڈیا کا ذائقہ چکھ سکتا ہے, لیکن وہ زبان کی نوک پہ رکھ کے نا, یعنی حلق سے نیچے نہ جائے, پھر تھوک دے. تو اس پہ سب کا اتفاق ہے. لیکن میرا خیال ہے آج کے اس سائنٹیفک دور کے اندر جب ہم ریگولرلی کوکنگ کرتے ہیں تو چکھنا ایسا ضروری کوئی نہیں ہے. میتھمیٹیکلی پتا ہوتا ہے کہ یار اتنا کھانا ہے تو اتنا نمک. پھر بھی اگر کسی کو بہت زیادہ وہم ہے نا تو تھوڑا کم ڈال لے. نمک زیادہ ہو گیا تو مصیبت ہوگی, کم سے تو مصیبت نہیں ہوتی ہے. بعد میں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کھانے بنانے میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں, بناتے رہتے ہیں. میں کھانے بنانے میں تو اتنا انٹرسٹ شاید میرے تو نہیں آتا, لیکن کم از کم مجھے یعنی کھانے کی پہچان ہے مجھے, یعنی چوزی ہوں میں اس معاملے میں. اچھا, ہاں جی, بہتر ہے. اچھا, اب کچھ لوگ ظاہر ریسرچر بنتے ہیں یہاں پہ, وہ کہتے ہیں جی سانس جب اندر جا سکتی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی جو حدیث ہے اس کا توڑ ہو گیا. پھر چکھنے والے معاملے میں اگر ایکسکیوز مل سکتی ہے پھر تو اس حدیث کی ویلیویشن کوئی نہیں بچی نا, کہ آپ چیزیں لے بھی رہے ہیں پھر بھی روزہ باقی ہے. دیکھیں یہ جو چکھنے والا معاملہ ہے نا وہ تو زبان سے ہے نا, حلق سے نیچے نہیں نا گیا. ٹھیک ہے. دوسرا اس پہ بھی سب کا اتفاق ہے کہ بلغم جو اندر سے باہر آتی ہے وہ اگر دوبارہ اندر کوئی نگل لے تب بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کس شخص نے کلی کی ہے, کسی خاص حد تک ہی پانی باہر نکلتا ہے نا, جو منہ میں ٹھنڈک رہ جاتی ہے وہ تو پھر تھوک کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. کان میں پانی کا چلا جانا. لیکن ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا کہ روزہ دار جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالتے وقت احتیاط کرے کہ اوپر نہ چڑھے. اچھا, ہاں, اگر اوپر گیا ہے تو روزہ ٹوٹ جانا ہے. تو جہاں جہاں احتیاط ہو سکتی تھی وہاں تو بتایا, لیکن جو چیز اوائڈ ہی نہیں آپ کر سکتے اس کے بارے میں تو پھر آپ کے اوپر یعنی گرفت نہیں ہوگی نا. لیکن اب اگر کوئی کہے نا ہوا, آکسیجن تو بیسک نیڈ ہے نا, وہ تو ایک اس کے بغیر لیکن اب اس کی بنیاد پہ کوئی کہ جی میں سگریٹ پی لوں, یا ایک بندہ دمے کا مریض ہے وہ کہ میں انہیلر کا یوز کروں اور جس میں دوائی بھی میں انٹیک کر لوں, تو پھر ہم ان کی تسلی کے لیے زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھار دورہ پڑتا ہے جب زیادہ, تو پھر ہمیں انہیلر یوز کرنا پڑتا ہے. پھر ہم انہیں پتا کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار آپ انہیلر یوز کر لیا کرو, ٹھیک ہے, لیکن احتیاطاً ایک روزے کی قضا بعد میں دو, اور اگر وہ دینے میں تردد ہے تو ایک کا فدیہ ضرور دے دو, کیونکہ یہ معاملہ تمہارا ڈاؤٹ فل ہے. اچھا, ہاں, سیدھی سی بات, بہتر ہو گیا. انجینئر صاحب, ایک مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو اگر زیادہ سونگھی جائے کہ اس سے روزے کی صحت پہ فرق پڑتا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, خوشبو اس کیٹیگری میں نہیں, کوئی نہیں. دھواں کو جان بوجھ کے انٹیک نہ کرے. باقی جو نیچرل ہے خوشبو وہ تو آپ کر سکتے ہیں. ایون آپ مسواک بھی استعمال کر سکتے ہیں, آپ ٹوتھ برش بھی یوز کریں. البتہ اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ ایک ذائقہ ہے, اگرچہ روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا, ظاہر ہے وہ حلق سے نیچے تو نہیں جا رہا, ٹھیک ہے, تو آپ صرف ٹوتھ برش ہی یوز کر لیں, اس میں پیسٹ وغیرہ نہ استعمال کریں, یا ختم سحری سے پہلے اس کو کر لیں. لیکن اگر اس دوران بھی کوئی کر لیتا ہے تو اس میں کوئی روزے کے اوپر فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. آپ ہمیشہ فرقہ واریت کے خلاف گفتگو کرتے ہیں, یعنی اگر آپ کے ہاتھ میں ہو کہ سب کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ ایک ہی وقت میں روزہ افطار کیا جائے تو اس کا وقت کیا ہوگا, نماز کی صورتحال کیسی ہوگی؟ یہ پاسبل نہیں ہوگا. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اتفاق ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ وقت کا پیغمبر موجود ہو, ٹھیک ہے, یہ تو ہے ایک جینون کیس. اس کے علاوہ دو اور صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو لوگ سوچنا چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اگر سوچنا چھوڑ دیں گے تو پھر ظاہر ہے اختلاف وہ نہیں کریں گے. لیکن جب کوئی انسان سوچ رہا ہے تو پھر اختلاف رائے تو رہے گا, یا پھر آپ زبردستی کسی کے ساتھ کر لیں, اس کا تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے سب کو رائٹ ہونا چاہیے, وہ اپنے مطابق کرے. اور صحابہ کرام میں بھی دو گروہ تھے. یہ حیران کن بات بتاؤں, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کے دو گروہ تھے, ایک افطار میں لیٹ کرتے تھے اور ایک جلدی کرتے تھے. جلدی سے مراد یہ نہیں کہ آپ فوراً یعنی جو غروب آفتاب سے پہلے نہیں, ہاں, لیکن وہ ایک تھوڑا انشور کرتے تھے کہ ٹھیک ہے یار, جس طرح حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آیا کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو پاؤں آدھی پنڈلی تک دھو لیتے تھے کہ میں اپنے نور میں اضافہ کر لوں, یعنی ایک اپنا شغف تھا. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ افطار جلدی کرتے تھے, اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار میں لیٹ کیا کرتے. تو صحابہ میں دو گروہ تھے, اور یہ اہل سنت کے یہاں موجود ہے. میں نے باقاعدہ سنی شیعہ کا جو اختلاف ہے نا افطار ٹائم پہ, اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی اسی وجہ سے. تو بہتر یہ ہے کہ اب اتفاق کرنا ہے تو پھر اتفاق یہ ہے کہ شیعہ کے ٹائم پہ لوگ کھولیں.
اچھا ظاہر ہے کہ ہمارا بھی روزہ اس میں خراب نہیں ہوتا سنیوں کا. وہ جو بہت ڈیلے ہے نا جس میں ستارے نظر آئے اس کے اوپر وعید ہے. یہ 5-7 منٹ کی ڈیلے کرنے کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے, مکروہ بھی نہیں ہوتا. نہیں کوئی مکروہ نہیں ہے جی. یہ باتیں رمضان الکریم کے مسائل کا آپ حل بتا رہے ہیں. آخری حصہ جو روزے کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارے یہاں تراویح کا ہے. کچھ لوگ قیام اللیل اور تراویح کو ملا دیتے ہیں, نماز شب تہجد کو ملا دیتے ہیں. اس کے ذرا فرق بتا دیں اور اس کی وجوب کو ذرا ثابت کر دیں, ہے بھی کہ نہیں ہے, کہ تراویح کی حیثیت کیا ہے اور قیام اللیل کس حد تک واجب ہے. دیکھیں نمازیں جو ہیں دن رات میں وہ 5 ہی فرض ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں نا وہ نفلی نمازیں ہیں. کوئی کر لے ثواب, کوئی نہ کرے کوئی گناہ نہیں ہے. وہ جو 5 نمازیں ہیں ان میں بھی فرض ضروری ہے, 2 فجر, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء. اس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے. اب جو قیام اللیل یعنی رات کی نماز, ٹھیک ہے, قیام النہار دن کے نوافل اور قیام اللیل رات کے نوافل, آپ انہیں سنت موقدہ کہہ لیں, آپ انہیں تراویح کہہ لیں, آپ انہیں رات کی نماز کہہ لیں, کوئی بھی لفظ رکھے, ہے بہرحال وہ نفلی نماز ہے. اس کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باجماعت ہو سکتی بھی ہے جی, باجماعت ہو سکتی ہے, باجماعت بھی ہو سکتی ہے, اور جماعت کے بغیر اگر کوئی شخص خود اپنے طور پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ زیادہ افضل ہے. دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ مرد کا فرض کے علاوہ اپنے گھر میں نماز ادا کرنا میری مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھنے سے افضل ہے. یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. اندازہ کریں نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص مسجد نبوی میں نماز پڑھے نا, اس سے مرد کی افضل نماز وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. اور ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر کہ اپنی نفلی نمازیں گھر میں پڑھا کرو, گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام تو ناراض ہو گئے تھے 3 دن کے بعد جب لوگ آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے. بخاری مسلم میں آپ نے فرمایا گھروں میں پڑھو. خود صحیح بخاری میں ہے سیدنا عمر نے بھی جب تراویح شروع کروائی ہے تو آپ شروع کروا کے جب واپس جا رہے تو آپ نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو مرد گھر میں پڑھتے ہیں. تو یہ ایک آپشنل چیز ہے, ٹھیک ہے. لیکن عام مرد جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں ہے, اس سے آپ فیسلٹی تو نہ چھینے نا کہ وہ مسجد میں جا کے سننا چاہتا ہے امام کے پیچھے کہ ٹھیک ہے مجھے تو قرآن نہیں آتا لیکن یہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں تو بیٹھ کے بھی سن سکتے ہیں, بیٹھ کے بھی سنیں, ٹھیک ہے, نفلی نماز, لیکن نماز کے اندر سنیں وہ تو افضل ہے کہ وہاں نماز کے اندر شامل ہو. اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. استعمال کیا کہ حضور ناراض ہو گئے تھے تو حضور کی ناراضگی کا اگر سبب بن رہا ہے اور پھر ہم نے اس کو واجب فرض جیسی کیفیت دے دی. آج روزے کے بعد پہلا سوال ہوتا ہے تراویح پڑھ رہے ہو کہ نہیں؟ جی ویسے اس میں حقیقت بات ہے کہ شیعہ ایک ایکسٹریم پہ گئے ہیں اور سنی دوسری ایکسٹریم پہ. یہ بڑی زیادتی کی ہے انہوں نے, اور یہ حقیقت بات ہے کہ نبی علیہ السلام جو ناراض ہوئے تھے وہ اس وجہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے تم پہ فرض نہ کر دیجیے. سیدنا عمر نے اپنے دور میں پہلے تو کچھ عرصہ اسے ان اٹینڈڈ چھوڑا. بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت ابوبکر نے بھی ان اٹینڈڈ چھوڑا. لوگ ٹولیوں کی شکل میں مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے, ایک امام کو آگے کھڑا کیا اور پڑھ لیا, یعنی شو کیا. یہ نہیں تھا کہ ایک کمبائنڈ امام تھا. تو حضرت عمر نے بھی شروع کرا کے خود نہیں پڑھی ادھر. تو یہ آپ نے ایک آپشن دی تھی, انہوں نے پکڑ کے واجب بنا لیا. ان سے پوچھے کہ حضرت عمر نے خود کیوں نہیں پھر وہاں پڑھی. اگر آپ اس کو اسٹیبلش کرنے آئے تھے, آپ نے کہا کہ یہ ٹولیوں کی شکل میں نہ پڑھو, ایک امام کھڑا کرو, یا آپ ادھر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں. واجب والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے, اور نہ کسی کو کرٹیسائز کریں. یہاں تو واقعی پبلک میں مشہور ہے کہ جو تراویح نہیں پڑھتا اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اندازہ کریں ایک نفلی چیز کو انہوں نے فرض سے بڑا قرار دے دیا. یہ تو بس ایک فرقہ واریت ہے اور کچھ نہیں.